تو کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی. نہ سرکار، نہ 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 نہ، شطحیات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے، پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی نے صوفیہ کی عبارات میں وہ ایسی چیزیں، ایسے افعال جو غیر شرعی ہیں، ان کو جب ایک خاص حالت میں صوفیہ سر انجام دیں تو ان کو کہا جاتا ہے شطحیات. اور اس نے کہا کہ جی یہ آپ کو کہیں کہ شطحیات ہیں، میں پہلے جواب دے دوں، شطحیات کا تعلق اللہ سے ہے. نہ سرکار نہ، اس کا تعلق اللہ سے ہے. مرزا محمد علی کا کوئی فالوور یا خود مرزا محمد علی اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل دے. کس نے لکھا ہے کہ شطحیات کا تعلق صرف اللہ سے؟ اگر کوئی اللہ کے بارے میں ایسی بات کہے گا جو خلاف شرع ہوگی اور حالت جزم میں، وہ معاف ہے. کس نے کہا یہ مطلقاً خلاف شرع؟ یہ صوفیہ کی دیکھ رہے ہیں مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے. اسی طرح دیوبندیاں کے بھی بہت سارے، زکریا کاندلی وغیرہ نے، شروع تھانوی تک نے بھی اس پر شطحیات پہ کلام کیا. اور شطحیات کا تعلق ان عبارتوں سے، ان افعال سے ہے جو صوفیہ اولیاء کے خلاف شرع ہیں، اور وہ انہوں نے کسی خاص حالت میں جزم میں کیے ہیں، تو ان کے اندر بہرحال اس کو شطحیات کہا جاتا ہے. ان میں کوئی تعویل کی جاتی گنجائش، وگرنہ اگر نہیں تو ان کو رد کر دیا جاتا ہے. یہ اصول ہے. لیکن یہ کہتا نہ نہ نہ، اس کا تعلق صرف اللہ سے، یہ اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل دے. وگرنہ ہمارے نزدیک شطحیات جو بزرگان دین سے واقع ہوتی ہیں ان پہ ان کا اختیار نہیں ہوتا. میں اس کی دو مثالیں صحابہ سے آپ کو دوں گا. کتاب الجنائز حدیث نمبر 1241 42 اور مختلف صحیح بخاری میں حدیثیں ہیں. مرزا محمد علی بھی یہ حدیث بیان کر چکا کئی جگہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے، یہ میرے سامنے صحیح بخاری بھی ہے، صحیح بخاری میں یہ جگہ لکھی حدیث پوری، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی کی بات نہیں سن رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ منافق ہی یہ سمجھتے ہیں کہ حضور فوت ہو گئے. یہ سیرت ابن ہشام میں بھی یہ پورے واقعات درج ہیں. تو لہذا سیرت ابن ہشام اور صحیح بخاری اور کے حوالے سے میں یہ آپ کے سامنے بات کروں گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات نہیں سن رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کہتے تھے جو کہتا ہے سرکار فوت ہو گئے وہ منافق ہے، منافق یہ گمان کر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا اجلس، بیٹھیے. فابا، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. فقال اجلس فابا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹھیے، آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. فتشہد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے تشہد پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی انہوں نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. پھر کہا من کان یعبد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ وصال کر گئے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ قرآن فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون، جو قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی وہ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں نازل ہو گئی تھی. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیتوں کی مخالفت کی کہ وہ کہہ رہے تھے سرکار فصال نہیں کریں گے، دوبارہ پھر دنیا میں آئیں گے؟ تو کیا حضرت عمر فاروق قرآن پاک کی ان چیزوں کی مخالفت کر رہے تھے؟ سوال میرا یہ ہے. مرزا محمد علی اگر شطحیات کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً تعویل کریں گے. تعویل یہ ہے کہ اس وقت ان پر غم کا غلبہ تھا، اور غم کی شدت کی وجہ سے ان سے یہ جملے ادا ہوئے. دوسرا واقعہ یہ میرے سامنے مشکات ہے، مشکات کی شرح اشیۃ اللمبات، مشکات کی حدیث ہے کتاب الایمان کی، اور اس کے اندر آگے جو حوالہ ہے وہ اور سیاست ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، اور سند بھی اس کی حسن ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، بعض لوگوں کو وسوسے آ رہے تھے. قال عثمان کنت منہم، میں انہی میں سے تھا. میں بیٹھا ہوا تھا، بینما انا جالس مر علی عمر، میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر میرے سامنے سے گزرے، انہوں نے مجھے سلام کیا اور مجھے شعور تک نہ ہوا. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، انہوں نے حضرت عثمان کی اس بات کی شکایت حضرت ابوبکر سے لگائی کہ میں نے سلام کیا اور حضرت عثمان نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی کے موجودگی میں کی، تو حضرت عثمان غنی نے کہا انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، انہوں نے مجھے سلام ہی نہیں کیا،
یعنی انہوں نے سلام کا ہی انکار کر دیا اور کہا مجھے نہیں پتا انہوں نے سلام کیا. اب حالانکہ وہ سلام کر رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے سلام کیا ہوگا لیکن مجھے اس کا شعور نہیں ہوا. سلام تو کیا، بات شرعاً واجب تھا، سلام کا جواب دینا شرعاً واجب ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کا جواب نہ دے کر کو خدا نہ خواستہ گمراہ ہوئے، گناہ گار ہوئے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ان پر شریعت کا قلم نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ اس حالت میں تھے کہ ان کو اپنا بھی پتہ نہیں میں کہاں بیٹھا ہوں. لہذا وہ کہتے ہیں فلم اشعر بھی، مجھے اس کا شعور تک نہیں ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے مجھے سلام کیا. تو شطحیات وہ چیزیں جو خلاف شرع بزرگان دین سے منقول ہوں، ان کی ایک تعویل ہوتی ہے، ان کو ایک حالت پہ رکھا جاتا ہے، اس حالت میں کہ جہاں شریعت کا قلم ان پر اس حالت میں نہیں ہوتا. اب آپ کی یہ بکواس ہے کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ آپ کی ظرف ہے کہ آپ بزرگان دین کے بارے میں اور بڑی بڑی اسلام کی ہستیوں کے بارے میں ایسی بکواس کریں. ہمارے نزدیک تو کوئی بھی انسان ہے جب وہ غم کی شدت میں آ جاتا ہے یا خوشی کی شدت ہے، بخاری میں بھی چیزیں ہیں جو پچھلی میں نے ویڈیو میں اس کی وضاحت بھی کی ہے، اس میں بھی تعویلیں ہیں. انت عبدی انا ربو کا، جو شخص خدا کو یہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن ایک شخص جس کا مسلم شریف کے حدیث میں ذکر ہے، اللہ نے جب اس کا اونٹ لوٹا دیا، مطلب وہ اللہ سرکار نے ایک تمثیل بیان کی ہے، لیکن توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار نے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ بندے کی توبہ پسند آتی ہے کہ جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے اور وہ جب دیکھے سو کر اٹھے تو گم اس کا اونٹ نہیں ہے، تو مرنے کے لیے پھر درخت کے نیچے سو جائے، لیکن پھر جب آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو. اب وہ شدت فرح کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے انت عبدی انا ربک کا جملہ تو کفر ہے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطا من شدت الفرح، اس نے شدت فرح کی وجہ سے، خوشی کی شدت کی وجہ سے خطا کی، لیکن اس کی شریعت نے پکڑ نہیں کی. تو یہ ہے اصل میں شطحیات کی حقیقت، جو کہ مرزا محمد علی اور اس کے بلائنڈ فالوور یقین اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا صحیح طور پہ نہ سمجھ سکے، اور وہ بہت ساری چیزوں میں انکار کر بیٹھے کہ یہ صرف اللہ کے بارے میں ہیں، لیکن شطحیات کا تعلق پوری شریعت سے ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا.